اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، رتبے اور عظمت کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، اور جو خواب دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ نے گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توشہ لے کر غار میں چلے جاتے اور کئی راتیں وہی عبادت میں گزارا کرتے اور پھر آ جاتے اور توشہ لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہی شروع میں وہی آئی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا معانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھے دوبارہ دبوچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھو۔ میں نے پھر یہی کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے بینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم، جسے وہ نہ جانتا تھا، تک پہنچ گیا۔ ترجمہ، پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا ہے اس ساری مخلوق کو اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ آپ ان آیتوں کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ کپڑا اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ ڈر خوف جاتا رہا۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصاء کے پاس آئیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ نصرانی ہو گئے تھے، عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بڑی عمر کے انتہائی بوڑھے تھے، آنکھیں جا چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا واقعہ سنیے۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ورقہ نے سنتے ہی کہا کہ یہی وہ رازدار فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا پیغام لایا کرتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، ایک آپ کیا جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز ہو کر آئے ان سب سے دشمنیاں کی گئی۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ورقہ بہت کم زندہ رہے، ادھر وہی بھی رک گئی۔ بس قرآن کریم کی باعتبار نزول کے سب سے پہلی آیتیں یہی ہیں، یہی پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کی، اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جو اس ارحم الراحمین نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں دی۔ اس میں تنبیہ ہے انسان کی اول پیدائش پر کہ وہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا، اسے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر علم جیسی اپنی خاص نعمت اسے رحمت فرمائی اور وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ علم ہی کی برکت تھی کہ کل انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں میں بھی ممتاز نظر آئے۔ وحی کے رکنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا قلق تھا۔
कई मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की चोटी पर से अपने तय गिरा देना चाहा, लेकिन हर वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते और फरमा देते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। इससे आपका कलक और रंजोगम जाता रहता और दिल में कदरे इत्मीनान पैदा हो जाता और आराम से घर वापस आ जाते। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।